السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کے سبق میں ہم نے سورہ اعلیٰ کو مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اس کے بعد والی سورہ طارق کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو سین زبر وس، سین زبر سا، وسا، میم الف زبر ما، اوپر مد، والسماء، حمزہ زیر ای، والسماء۔ اب یہاں پر حرف مدہ کے بعد حمزہ فوراً ہی اسی کلمے میں آ گیا ہے، تو یہاں پر مد متصل ہوگا، اور مد متصل کو دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ واو طا زبر وط، طا الف زبر طا، وطا، را زیر ری، والطاری، قاف زیر قی، والطارقی، والسماء والطارق۔ جب رکیں گے تو قاف کے نیچے جو زیر ہے وہ ساکن ہو جائے گا، یعنی قاف ساکن ہو جائے گا اور قاف کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ والسماء والطارق، اس طرح۔ واو زبر وا، میم الف زبر ما، اوپر مد، وما، حمزہ دال زبر اد، را کھڑا زبر را، اد را، کاف زبر کا، اد را کا، میم طا زبر مت، طا الف زبر طا، مت طا، را زیر ری، مت طاری، قاف پیش قو، مت طارق، وما ادراک مت طارق۔ اب یہاں بھی میم کے اوپر مد آیا ہے، میم الف کے اوپر مد آیا ہے، اور حمزہ جو ہے یہاں پر دوسرے کلمے میں آیا ہے۔ وما یہ ایک الگ کلمہ ہے، اور ادراکا یہ ایک الگ کلمہ ہے، تو حمزہ جو ہے ادراکا میں شروع میں آیا ہے، تو یعنی دوسرے کلمے میں آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد منفصل ہوگا، اور مد منفصل کو بھی دو الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ نون زبر ان، نون جیم زبر نج، ان نج، میم ثا پیش مس، ان نجمس، ثا الف زبر ثا، قاف زیر قی، ثاقی، با پیش بو، ثاقب، النجم الثاقب۔ یہاں بھی با کو ساکن کر دیں گے اور با کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے شروع میں الف آیا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو اب ہم کو یہاں پر کون سی حرکت دینا ہے؟ تو اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر شروع میں الف اور لام آ جائے تو وہاں پر ہم کو زبر ہی دینا ہے، اس کے علاوہ اگر دوسرا کچھ آئے تو وہاں پر ہم انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن اگر شروع میں الف لام آ جائے تو وہاں پر ہم کو زبر دینا ہے۔ اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ حمزہ وصلی جو ہوتا ہے یہ کبھی پڑھا بھی جا سکتا ہے اور کبھی نہیں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اگر ہم اس کو پیچھے سے ملائیں گے مت طارق النجمس، تو اس میں الف لام الف نہیں پڑھا گیا، تو اس وجہ سے حمزہ وصلی ہو گیا، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ اب جیسے اس کے نیچے والی آیت میں لکھا ان، حمزہ کے نیچے زیر ہے، تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا، کسی بھی حالت میں اس کو پڑھنا ہی پڑے گا، تو یہ حمزہ قطعی ہو گیا۔ لیکن جو اوپر ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے یہ حمزہ وصلی ہے، یعنی اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھیں گے کب؟ جب ہم یہاں سے شروعات کریں گے ان نجمس سے، لیکن کب نہیں پڑھیں گے؟ جب ہم پیچھے سے ملائیں گے۔ تو فی الحال اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، تو جب بھی الف لام شروع میں آ جائے جملے کے تو وہاں پر ہم کو زبر ہی لگانا ہے، اتنا قاعدہ آپ یاد رکھیں۔ حمزہ نون زیر ان، کاف لام پیش کل، این کل، لام پیش لو، این کلو، نون فا زبر نف، سین لام دو زیر سل، نف سل،
لام میم زبر لم، میم الف زبر ما، لما، عین زبر آ، لام یا زبر لئی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا، حا الف زبر حا، فا زیر فی، ضاد و پیش ظن، حافظ، ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن آیا ہے اور اس کے بعد کاف آیا ہے، تو کاف چونکہ حروف اخفا میں سے ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں پر ہم کو گننا کر کے پڑھنا ہے، یعنی ناک میں آواز چھپا کر پڑھنا ہے۔ تو یہ جو کاف ہے یہ بھی حروف اخفا میں سے ہی ہے، تو یہاں پر ہم کو گننا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سین کے نیچے دو زیر ہے، اس کے بعد لام آیا ہے، یعنی تنوین کے بعد لام آیا ہے، تو یہاں پر ادغام یرملون کا قاعدہ ہوگا۔ یرملون میں 6 حرف ہوتے ہیں، یا را میم لام واو نون، یرملون، ان میں سے اگر 4 آئے تو گننا کریں گے، یا واو میم نون یہ 4 آ جائیں گے تو وہاں گننا ہوگا، اور لام اور را آ جائے تنوین کے بعد، لام اور را آ جائے تو وہاں پر ہم کو گننا نہیں کرنا ہے۔ یہ قاعدہ آپ یاد رکھیے، ادغام بلا گننا اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں 2 زیر کے بعد سین کے نیچے دو زیر ہے، اس کے بعد لام آیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر ہم کو گننا نہیں کرنا ہے، بغیر گننا کے پڑھنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ حضرات اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور جو قواعد اس کے اندر آئے ہیں وہ بہت ہی آسان ہیں، آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج جو بھی ہوا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔